بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمائی ہے۔ خداوند قدوس کے نزدیک روزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا، اجر دینے کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام سے روزہ کو الگ کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، بندے نے روزہ کو میرے لیے رکھا ہے، بھوک اور پیاس اور خواہشات پر کنٹرول میری وجہ سے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنا دیں گے، کیا دیں گے، یہ صرف اور صرف اسی خالق و مالک کو معلوم ہے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اور اس سے بڑھ کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور علامہ قرطبی کی ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کوئی حد متعین نہیں ہے، 10 سے لے کر 700 گنا ہو یا 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک ہو، بہرحال یہ تعداد محدود ہے۔ لیکن روزہ کا جو اجر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اپنے ہاتھ سے دیں گے، اپنی شان سے دیں گے۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ روزہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے۔ روزہ کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ داروں پر کتنا پیار آتا ہے۔ غور کرنے سے اندازہ لگتا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں بندہ بھوک اور پیاس اور خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرشتے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ پیاس برداشت کرنے میں کیا مشقت ہے، بھوک برداشت کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے، اور خواہشات پر کنٹرول کرنے میں آدمی کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور بندے کے نفسیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واقف ہیں، اس لیے خداوند قدوس اپنے فضل سے، اپنی شان سے روزہ داروں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس حدیث شریف کو ایک بعض روایت کے مطابق اجزا پڑھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بدلہ دیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کو روزہ کے بدلے میں مل جائے، یہ بندہ کے لیے خداوند قدوس کی عظیم ترین عنایت ہے۔ اس لیے روزہ کی خوب سے خوب قدردانی کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جب روزہ اتنی اہم ترین عبادت ہے تو روزہ کو ہمیں خوب بنا سنوا کر، خوبصورت کر کے خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ روزہ اسی بنیاد پر بنتا ہے کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، روزے کی مکمل حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں پیش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ روزہ
भूख और प्यास को रस्मी तौर पर बर्दाश्त करने से रोज़ा नहीं बनता है, बल्कि ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर, इताअत की बुनियाद पर, इसके पीछे कोई गरज और कोई मसलहत न हो और सवाब की उम्मीद पर बंदा रखे। अगर न ईमान है न सवाब की कोई नीयत है तो इससे बंदा को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी समझकर सवाब की नीयत के साथ हम रोज़ा रखें। और इसकी हिफाजत ये भी है कि हम अपनी ज़बान को गाली से, झगड़ों से बचा कर रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम में से किसी का रोज़ा हो, इज़ा कान यौम सौमी अहदिकुम फला यरफस वला यसखब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फलियक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन, कि अगर तुम में से कोई रोज़ा से हो तो वह न गाली गलौज करे और न शोर हंगामा करे, न चिल्लाए। अगर कोई आदमी किसी के साथ गाली गलौज कर रहा हो, उसको गलती पर आमादा करना चाह रहा हो, आदमी मजबूर हो रहा है कि गाली का जवाब किस तरह से दे, गाली देने वाले के साथ क्या मामला करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रास्ता बता दिया कि तुम सब्र करो और उस शख्स से कह दो कि देखो मेरे भाई, मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ा से हूँ, मैं तुम्हारे गाली के बदले में गाली देकर, तुम्हारे साथ झगड़ कर, तुम्हारे साथ लड़कर मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं कर सकता हूँ। तुम साफ साफ कह दो फ़इन्नी इम्रुउन साइमुन, कि मेरा रोज़ा है, मैं झगड़े में उलझ नहीं सकता। ये रोज़े की हिफाजत है। रोज़ा जितना बन संवर कर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाएगा, उतनी ही हम सब के लिए कामयाबी का ज़रिया होगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, एक अजीब व गरीब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ा इतना प्यारा है कि हदीस शरीफ में है कि साल भर जन्नत को संवारा जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत साल भर बनती है और संवरती है। और जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन होता है तो अर्श के नीचे से जन्नत के दरख्तों के पत्तों से एक हवा चलती है जो जन्नत में हूर-ए-ईन है, उनके सरों पर चलती है। जब वो हवा उनके सरों पर पहुंचती है, अर्श के नीचे से जन्नत के दरख्तों के पत्तों से, तो वो हूर-ए-ईन कहती है कि अल्लाह, मुझे अपने बंदों में से ऐसा शौहर अता फरमाइए जिसे देखकर मेरी आंखें ठंडी हो, और जिसको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो, और उनको मुझे देखकर उनकी आंखें ठंडी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को कितना अहम तरीन बनाया है कि हूरें जन्नत की तमन्ना कर रही हैं कि अल्लाह, ऐसा शौहर दीजिए जो मुझे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, और जिसे मैं देखूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला रोज़े पर इतना कुछ, रोज़ा पर बंदे को इतना कुछ अता फरमाते हैं, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने रोज़े को खूब से खूब आरास्ता करें और खूब से खूब सजा कर, खूब से खूब बेहतर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है, हुआ शहरु सब्री, कि ये सब्र का महीना है। बगैर सब्र के साथ आदमी न रोज़ा में भूख प्यास और ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है, और न बगैर सब्र के भूख और प्यास की हालत में जो बंदे के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा होती है, और कमज़ोरियों के नतीजे में जो बाज़ गलतियाँ होने का इम्कान रहता है, जैसे हमारे मुआशरे में लोग रोज़े की हालत में गाली गलौज कर लेते हैं, बहुत मर्तबा लड़ झगड़ लेते हैं,
اور کہتے ہیں کہ روزہ سے تھا، روزہ لگ گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی کو جب تک صبر نہیں سمجھے گا اور صبر کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک روزہ کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بے صبری کی وجہ سے ہم اپنے روزہ کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جہاں کھانے پینے پر صبر اختیار کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے جذبات پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں۔ لڑائی جھگڑے سے، فتنہ اور فساد سے بہت مرتبہ ہمارے سماج میں رمضان المبارک میں بات بات میں لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، اور بعد میں اسی روزہ کو بہانہ بناتے ہیں کہ بھوک پیاس کی شدت میں برداشت نہیں ہو پایا، جبکہ روزہ اسی لیے ہے کہ ہم برداشت کو سیکھیں، بھوکا رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ در حقیقت بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد، بھوکا اور پیاسا رہنے کا مقصد نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، جذبات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم بھوک اور پیاس پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول حاصل نہیں کرتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے روزہ کا مقصد نہیں سمجھا، اور روزہ سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اس فائدے کو ہم نہیں حاصل کر سکے۔ اس لیے روزہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مکمل ہوش و حواس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔